Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس عظیم ذات کے لیے جو غفور و رحیم ذات ہے، جو کریم ذات ہے، جو علیم ذات ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ ہے کس موضوع پہ؟ جی، یہ ہے ڈسپلن اور سیلف ڈسپلن کے موضوع پر، یعنی نظم و ضبط کیا ہے اور انسان کا جو ذاتی نظم و ضبط ہے اس کا اپنی ذات کے حوالے سے جو سیلف کنٹرول ہے، جو سیلف ڈسپلن ہے، وہ کتنا زیادہ ضروری ہے اس کی کامیابی کے لیے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے اور اس کی اپنی ذات کے ٹھہراؤ کے لیے۔ یہ 7 پہلو اتنے اہم ہیں جن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیلف ڈسپلن کے حوالے سے، کہ یہ اگر انسان اپنی ذات کا ان کو حصہ بنا لے گا تو پھر وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے، اس کی ذات کے اندر اس کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، اسٹیبلٹی آ جائے گی، اور وہ ایک کامیاب فرد کے طور پہ معاشرے میں بھی اپنی پہچان بنا پائے گا۔ ویسے جنرلی اگر ہم بات کریں ڈسپلن کی، تو ڈسپلن کا مطلب کیا ہے، جس کو اردو میں ہم نظم و ضبط کہتے ہیں، کہ سلیقے سے لڑی کے اندر جس طرح موتیوں کو پرویا جاتا ہے، اس طرح سے موتیوں کی جو لڑی بنائی جاتی ہے وہ ایک سیکوینس کے اندر چیزوں کا ترتیب پانا، اس کو نظم و ضبط کہتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیقے کا نام نظم و ضبط ہے، ترتیب نظم و ضبط کا دوسرا نام ہے۔ جو انسانی ذات کے حوالے سے نظم و ضبط ہے، یہ کس طرح سے انسانی ذات میں آ سکتا ہے؟ پہلی بات، فالو سنو بال ایفیکٹ۔ سنو بال ایفیکٹ کو فالو کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی تمام ہیبٹس پہ، تمام عادات پہ کام کریں۔ آپ کسی اپنی ایک عادت کو لے لیں جس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس عادت پہ کام کرنا شروع کر دیں، اس پہ ورک کرتے رہیں، اور یہ ایک سنو بال کی طرح آپ کی یہ عادت جیسے جیسے بہتر ہوتی جائے گی، اس سے جڑی ہوئی اور تمام باتیں آپ کی ذات کا جو حصہ ہیں وہ بھی سنورتی جائیں گی، وہ نکھرتی جائیں گی، وہ بہتر ہوتی جائیں گی۔ دوسری بات جو ہے، جو آپ کے سیلف ڈسپلن کو، نظم و ضبط کو بہتر بنا سکتی ہے، وہ ہے کریکٹ یور سرکیڈین ردم۔ یہ سرکیڈین ردم کیا ہے؟ یہ ہمارا سونے اٹھنے کا ایک کلاک ہے۔ سرکیڈین ردم جو ہے میڈیکل سائنس کی یا میڈیکل لینگویج میں ہم کہتے ہیں اپنے سونے اٹھنے کے ٹائم کو۔ اور یہ جو سرکیڈین ردم ہے، یہ جو اللہ المائٹی نے ہمارے لیے ایک سرکیڈین ردم بنا دیا ہے، بیسیکلی ہمارا ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، یہ ہماری جو باڈی ہے، ہمارے جو نرو سیلز ہیں، ایون جو ہماری باڈی کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، یہ سرکیڈین ردم ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے سونے اور اٹھنے کی جو روٹین ہے اس کو بہتر کر لیں گے تو اس سے بھی سیلف ڈسپلن یا سیلف کنٹرول ہمارا کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ سو پلیز کریکٹ یور سرکیڈین ردم۔ اپنے بیدار ہونے اور اپنے سونے کا جو ٹائم ہے اس کو پراپر کر لیں، پھر دیکھیں کہ سیلف ڈسپلن کس طرح سے آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 3، فالو سمپل بٹ انٹرسٹنگ ڈیلی روٹین۔ ایک سادہ طرز عمل کی روٹین اپنی روزانہ کی بنا لیں، اور یہ انٹرسٹنگ بھی ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کام کرنے میں آسانی محسوس کریں گے، اور ایک انوانٹیڈ قسم کی جو تھکن ہے وہ اور ہیکٹک جو ایک روٹین ہے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ تو اپنی روٹین کو سادہ لیکن دلچسپ بنائیں۔ وین یور مائنڈ ناٹ یور ہیبٹ، یعنی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے دماغ میں حصہ بنائیں، اپنے دماغ کا حصہ بنائیں، اپنی سوچ کے اندر اس کو شامل کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اپنے پڑھنے لکھنے کے حوالے سے پریشان ہیں، تو پھر اپنی پڑھائی کا ایک ٹائم جو ہے وہ متعین کر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی بھی آپ کی روٹین ہے، آپ اس روٹین میں اپنے پڑھنے لکھنے کے جو آپ کا اسکیجول ہے، جو شیڈیول ہے، اس کو ڈیزائن کریں اور اس کے مطابق اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں۔
اور باقی معاملات سے جو گیجٹس ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، اس سے آپ اتنی دیر تک کنارہ کشی اختیار کریں. اس سے بھی آپ کا سیلف ڈسپلن بہتر ہوگا. یا اگر آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں اور آپ کی جاب کے حوالے سے آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، تو ان کو پرائرٹائز کر کے پہلی ترجیح میں اپنا وہ کام کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو روٹین ورک ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا اور آپ آسانی سے اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں گے. جی نمبر 5 جب ہم بات کرتے ہیں تو نمبر 5 پہ ہے کہ آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں اپنے ویژن کو براڈر پرسپیکٹو میں لیں اور کوشش کریں کہ جہاں پر آپ سوتے ہیں یا آپ کی جو ورکنگ پلیس ہے وہاں پر ایک ویژن بورڈ لگا لیں، جہاں پر آپ کے آئیڈیاز، جہاں پر آپ کی جو آپ نے جو اپنے گولز، جو اپنے مقاصد کا تعین کیا ہوا ہے وہ وہاں ڈسپلے ہوں، تاکہ آپ جب اٹھیں یا جب وہاں سے آپ کا گزر ہو آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں. اس سے بھی کیا ہوگا کہ ان آئیڈیاز کو، ان گولز کو اچیو کرنے میں آپ کا وہ ویژن بورڈ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ فل رہے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا اور وہ آپ کو ہائی لائٹ کرتا رہے گا کہ بھئی فوکس آن یور ورک، فوکس آن یور ورک. نمبر 6، ڈونٹ ورک اکارڈنگ ٹو یور موڈ. اپنے موڈ کے مطابق کام نہ کریں، بلکہ آپ اپنے موڈ کو اپنے کام کے تابع کریں. بعض اوقات انسان کا موڈ کام کرنے کو نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس طرف لے کے جانا. I have to complete my task, so please don't follow your mood. 7ویں بات، ڈیزائن یور منتھلی مائل سٹونز. اسکیجول یور منتھلی مائل سٹونز، یعنی ایک ماہ کا، ایک منتھ کا، ایک مہینے کا اپنے پاس ایک کیلنڈر بنا لیں، ایک روٹین بنا لیں، ایک پلان بنا لیں کہ میں نے آج یہ کام کیا ہے، کل میں نے یہ کرنا ہے، نیکسٹ ڈے میں یہ کروں گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گولز جو ہیں وہ جتنے سمارٹ ہوں گے، جتنے اسپیسیفک ہوں گے، جتنے شارٹ ٹرم گولز ہوں گے، آپ اتنی جلدی اپنے آپ کو کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقاصد کے اصول کے لیے کوشش کریں. سیلف ڈسپلن اس کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں، کامیابی اسی میں ہے. اپنی عادات پہ کام کریں، چیلنجز کو قبول کرنا سیکھیں. اگر سیلف ڈسپلن والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دنیا کے جو ٹاپ موسٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، جو ٹاپ موسٹ مائنڈ سائنس کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن جو ہے وہ جلد سے جلد ایک ہی طریقے سے انسان اختیار کر سکتا ہے. اور وہ کیا طریقہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں میڈیٹیشن. جو مائنڈ سائنس کے لوگ ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو انسان کو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو ہیومن بیہیویئرز پہ کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہے میڈیٹیشن، مراقبہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شارٹیسٹ وے ہے سیلف ڈسپلن حاصل کرنے کا کہ آپ میڈیٹیٹ کریں، آپ میڈیٹیشن، مراقبہ. اور وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان یکسوئی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرتا ہے تو یہ کنسنٹریشن، یہ یکسوئی اس کو سیلف ڈسپلن کی طرف لے جاتی ہے اور یہ چیزیں اس کی سوچ کو، اس کی اپروچ کو، اس کی ورکنگ کو بہتر کر دیتی ہیں. اور قربان جائیں دین اسلام پہ کہ میڈیٹیشن، نماز بھی تو میڈیٹیشن ہی ہے کہ جب ہم صبح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں یکسوئی کے ساتھ. نماز سے بڑھ کے کون سی چیز آپ کو یکسوئی سکھا سکتی ہے، کنسنٹریشن سکھا سکتی ہے. سو جو ٹاپ موسٹ ورلڈ کے مائنڈ سائنس کے لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے ہمیں اسلام نے بتا دیا. سو اگر آپ سیلف ڈسپلن کو اپنی ذات کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ان باتوں پہ عمل کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی صف میں دیکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.